کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے. یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات، یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجئے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی، دو بیان نہیں ہوئی. کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنیٰ ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر میں. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، دو شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے. یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار، بشارت دینا، ایک ہے انذار، خبردار کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، بعد آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ ہے. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، مجھے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے. ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے،
تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایچ کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہوں گی. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار. یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر. اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے. تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں. تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو. میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا. وہ نجات تو ملے گی یقیناً. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا. اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں. حدیث میں اس کی شرح آئی ہے. لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے. اس نجات کی بات کر رہا ہوں. وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی. اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر. یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے. 4 شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل. سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی ہے. آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو. اب آپ نے آیا، ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یا 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی. تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے. ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے. آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹیو دیتے ہیں جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے. اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹیو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ساقط کر دیا. تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت. تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں. دیکھیے یہی وجہ ہے، وہ جو کتابچہ ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں نے امام راضی کا ایک جملہ نقل کیا. میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے. امام راضی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر راضی کے بارے میں، فیہ کل شیء الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی. امام راضی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی، معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو لفظ جو جملہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس 30ویں آیت کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، لأنها حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ودل ذلك أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأشياء۔ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں کے مجموعے پر ہے۔ وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کہ جو اخذ کی ہے امام راضی نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں میں نے عرض کی تھیں، ابتدائی تمہیدی 4 ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں۔ اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہیں، اور نمبر 4 یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی۔